السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور اپنی پریپریشن بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم CUET PG کا اردو کا جو ایگزام ہے، انٹرنس ایگزام، اس کے سلیبس میں جو اصناف شامل ہیں اس کی تھیوری پہلے ہم دیکھیں گے، اس کے بعد سے ہم آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنس بھی سالو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں غزل، جو CUET PG کے سلیبس میں شامل ہے۔ یہ بک اصناف ادب اردو ہے جو قمر رئیس اور خلیق انجم جو مصنفین ہیں انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے۔ تو دیکھیے غزل کے بارے میں کہ اردو کی سب سے مقبول صنف شاعری ہے۔ کم و بیش ہر شاعر نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے، اسی لیے اشعار کی سب سے بڑی تعداد اسی صنف میں ملتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جب اردو زبان ارتقاء کے ابتدائی مدارج طے کر رہی تھی تو فارسی ہندوستان کی مادری زبان اور ادبی زبان تھی، اسی لیے مقامی زبان میں شعر گوئی کرنے والے فارسی شعر و ادب سے متاثر تھے، اور چونکہ فارسی شاعری میں غزل سب سے ممتاز اور محبوب صنف تھی، اس لیے اردو میں اسے بھی یہ امتیاز حاصل رہا۔ ظاہری ساخت یا حیت کے اعتبار سے غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ بعض غزلوں میں کئی مطلع ہوتے ہیں۔ مطلع کے بعد شعر کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ مطلع کے بعد جو ہوتا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، مطلع کے بعد ہر شعر، یہاں ہر شعر مطلع کا ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی اگر مطلع کا قافیہ اثر ہے تو باقی اشعار کے قافیے شرر، نظر، سفر وغیرہ ہوں گے۔ غزلوں میں قافیے کے ساتھ ردیف بھی ہوتی ہے، یعنی ایسے الفاظ یا افعال جن کی ہر شعر میں تکرار ہوتی ہے۔ غزل کا آخری شعر جو ہوتا ہے، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے، مقطع کہلاتا ہے۔ مکمل غزل کم از کم 5 اشعار کی ہوتی ہے۔ مکمل غزل جو ہے وہ 5 اشعار کی ہوتی ہے، زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں۔ معنوی اعتبار سے غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک اکائی ہوتا ہے اور عام طور پر دوسرے اشعار سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اگرچہ قدیم اور جدید شعراء کے کلام میں ایسی غزلیں بھی مل جاتی ہیں جو مسلسل قطع بند ہوتی ہیں، اور ایسی غزلیں بھی جن میں ردیف کی مناسبت سے احساس ہوتا ہے کہ پوری غزل میں ایک ہی فضا ہے یا شاعر نے ایک تجربے کے مختلف پہلو کو بیان کیا ہے۔ غزل ایک ہمگیر صنف سخن ہے۔ عام طور پر تو اس میں عشق و محبت کی واردات اور کیفیات کا بیان ہوتا ہے، لیکن اس کا دامن اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اس میں مذہب، اخلاق، تصوف اور رندی و سرمستی سے لے کر سیاسی و سماجی خیالات، فلسفیانہ مضامین اور مظاہر فطرت، تعریف و توصیف تک فکر و خیال کا کوئی گوشہ نہیں جو اس میں بیان نہ کیا گیا ہو۔ اکثر ایک ہی غزل میں مختلف قسم کے مضامین اور خیالات ملتے ہیں۔ غزل کی مخصوص حیت اور اس کی معنوی رنگا رنگی پر اکثر اعتراضات بھی کیے گئے ہیں۔ اردو کے قدیم شعراء نے غزل کے کچھ روایتی اصولوں کا بھی لحاظ رکھا ہے، مثلاً یہ کہ غزل میں صرف مجہول کی کیفیات اور جذبات کا بیان ہونا چاہیے، جیسے فریفتگی، رنج و غم، شوق و حسرت وغیرہ، یا غزل کے الفاظ نرم و شیریں، خوشگوار اور واضح ہونا چاہیے، یا عاشق کے کردار میں غیرت و خودداری کے اوصاف کو نمایاں ہونا چاہیے۔ لیکن لکھنؤ اسکول کی غزل اور جدید غزل میں ان کلاسیکی اور روایتی اصولوں کی کوئی خاص پابندی نظر نہیں آتی۔ دراصل غزل کے فن کا جوہر اس کا اعجاز و اختصار اور اس کی ایمائیت و رسمیت ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے بڑے بڑے سماجی و فلسفیانہ حقائق غزل کے صرف ایک شعر میں ادا کر دیے جاتے ہیں۔ اسی غزل کے مفرد اشعار ہر ایک کو آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ اس صنف نے غزل کو روزمرہ زندگی اور تہذیب کا ایک حصہ بنا دیا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ شمالی ہند کی مقامی زبان میں غزل گوئی کی ابتدا 13ویں صدی عیسوی کے آخر یا 14ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ہوئی۔
کیونکہ امیر خسرو کا یہی زمانہ ہے اور ان کے کلام سے کئی اردو غزلیں منسوب ہیں۔ بعض محقق اور غزلوں کو امیر خسرو کی تصانیف نہیں مانتے، لیکن ان کی قدامت سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ مثلاً یہ غزل جس کا مطلع ہے زحال مسکی مکن تغافل، ردائے نینا بنائے بتیاں، چوتاب ہجراں ندارم ایجا نلیہو کاہے لگائے چھتیاں، امیر خسرو سے منسوب ہے۔ اس عہد میں شمالی ہند کے دربار میں تو اردو کی رسائی نہ ہوئی، لیکن دکن میں صوفیاء کرام سے لے کر بادشاہوں تک سب نے اس کی سرپرستی قبول کی۔ شاہان بیجاپور و گولکنڈہ نے نہ صرف اس زبان کی ہمت افزائی کی بلکہ خود بھی اس میں شعر کہے۔ ان میں قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور علی عادل شاہ ثانی قابل ذکر ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب کلیات شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے کلیات میں غزلوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان بادشاہوں کے زمانے میں وجیح، غواصی، قاضی محمود بحری، نصرتی، شاہی اور شوقی وغیرہ قابل ذکر شاعر ہیں۔ یہاں چند اہم شاعروں کے نام لیے گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شمالی ہند میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہونے سے قبل دکن میں سینکڑوں شاعر پیدا ہو چکے تھے۔ نصر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب دکن میں اردو میں ان تمام شاعروں کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ دکنی شاعری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہندوستانی ماحول، معاشرت، تہذیب اور سماج کی مکمل تصویر ملتی ہے۔ اگرچہ غزل بحیثیت صنف سخن فارسی سے لی گئی ہے، لیکن دکنی شاعروں نے اس پر ہندوستانی زندگی کی اتنی گہری چھاپ لگائی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے فارسی غزل سے بہت مختلف ہو گئی۔ دکن میں اردو شاعری تقریباً پونے 3 سال سے ترقی کے مدارج طے کر رہی تھی، لیکن شمالی ہند میں ابھی تک اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ ولی 1700 یا 1701 عیسوی میں دہلی آیا تو فارسی شعر و ادب کا زواج شروع ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ اردو شاعری کی طرف متوجہ تھے۔ جعفر زٹلی، میر عبدالجلیل زٹل وغیرہ محض تفنن طبع کے لیے اردو میں شعر کہہ رہے تھے۔ یہ لوگ صرف ہزال یعنی ہزل کے شاعر تھے۔ ان کی شعر گوئی کا انداز کچھ ایسا ہوتا تھا کہ ایک مصرع فارسی کا اور ایک اردو کا، یا آدھا مصرع فارسی اور آدھا اردو۔ ان کے کلام میں مزاح کے ساتھ فحاشیت بھی ہوتی۔ ولی جو کلام دہلی لے کر آئے تھے اس پر دکنی زبان کا اثر ضرور تھا، لیکن وہ شمالی ہند والوں کے لیے ناقابل فہم نہیں تھی۔ ولی کچھ عرصے دہلی رہ کر واپس چلے گئے۔ 1717 اور 1718 1717 اور 1718 عیسوی میں ان کا دیوان دہلی پہنچا۔ اس دیوان کو یہاں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی اور اسی دیوان سے مقامی شاعروں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ فارسی کے مسلم الثبوت استادوں نے خود بھی اردو میں شعر کہے اور بعض نے اردو کے نوجوان شاعروں کی ہمت افزائی شروع کی۔ سراج الدین علی خاں آرزو، غزل باز خاں امید، اسد یار خاں انشا، مرزا عبدالقادر بیدل، اشرف علی خاں پیام، مرزا معزز فطرت، موسوی وغیرہ نے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے اردو میں سخن طرازیاں کی۔ ان فارسی گو شعراء میں 2 ایسے شاعر بھی ہیں جن کا اردو شاعری پر احسان عظیم ہے۔ ایک تو سراج الدین علی خاں آرزو جو خان آرزو کے نام سے مشہور ہے، اور دوسرے مرزا مظہر جانی جانا۔ شمالی ہند میں جن لوگوں نے اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا ان میں سے کچھ شاعروں کو خان آرزو کی سرپرستی حاصل تھی۔ شرف الدین مضمون، نجم الدین عرف شاہ مبارک آبرو، غلام مصطفیٰ خاں یکرنگ اس عہد کے مسلم الثبوت استاد ہیں۔ یہ سب خان آرزو کی شاگرد تھے۔ حسن علی شوق، شہاب الدین ثاقب، میر ناصر سلمان کا شمار اساتذہ میں نہیں ہوتا تھا، مگر یہ بھی خان آرزو کے شاگرد تھے۔ مثلاً نواب صدر الدین، محمد خاں فائز دہلوی، شیخ ظہور الدین قائم اور شاکر ناجی۔ چونکہ اس عہد میں ایہام گوئی بہت مقبول تھی، اس لیے اس عہد کو دور ایہام گویاں بھی کہا جاتا ہے۔ ایہام کی لغوی معنی ہے وہم و گمان میں پڑنا، لیکن فن بدیع میں ایہام کا مطلب ہے کہ وہ لفظ جس پر شعر کی بنیاد رکھی گئی ہو 2 معنی رکھتا ہو، ایک قریب اور دوسرا بعید، اور شاعر کو بعید کے معنی منظور ہوں، قریب کے نہیں۔
مزرعے دنیا میں جو اپنے تئیں دانا کہے، پیس ڈالے اس کو گردش میں فلک کی آسیاں۔ شاہ حاتم، یہ شاہ حاتم کا شعر ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر دیا ایہام کا، کیوں منڈلاتا ہے زلف کو پیارے، دیکھ تجھ کو کہیں گے سب مورکھ۔ یہ شاکر ناجی کا شعر ہے۔ یہاں پر اب یہاں اس میں بتایا گیا ہے کہ ایہام گوئی کہاں ہے۔ پہلے شعر میں لفظ دانا سے ایہام پیدا کیا گیا ہے۔ دانا عقل مند آدمی کو بھی کہتے ہیں۔ دوسرے شعر میں مورکھ سے فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ مورکھ اردو میں بیوقوف کو کہتے ہیں، لیکن اگر اس لفظ کے دو ٹکڑے منہ اور رکھ کر دیے جائیں تو اس کا مطلب ہو جائے گا بال رکھ۔ منہ بولتے ہیں بال کو اور رکھ مطلب رکھ۔ ایہام سے اردو شاعری کو نقصان بھی پہنچا اور فائدہ بھی ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ شاعر خیالات، احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرنے کی بجائے الفاظ کے گورکھ دھندے میں الجھ کر رہ گیا، چونکہ عوام میں ایہام کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل تھی۔ اس لیے شعراء مختلف المعنی اور پہلودار الفاظ پر زور دیتے تھے۔ شاعر سند گری اور شعبدہ بازی بن کر رہ گئی تھی۔ شاعری جو تھی سند گری اور شعبدہ بازی بن کر رہ گئی۔ شاعر پہلے الفاظ کا انتخاب کرتے تھے اور پھر ان الفاظ کے مطابق مضمون کی تلاش ہوتی تھی، اس لیے لوگ بہت جلد اس سند سے متنفر ہو گئے، یعنی کہ دور ہو گئے۔ لیکن ایہام گو شاعروں کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے پہلودار الفاظ کی تلاش میں مختلف زبانوں سے الفاظ مستعار لیے، جس سے فطری طور پر اردو زبان مالا مال ہوئی۔ اردو زبان ابھی اس قابل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہر طرح کے خیالات کی ادائیگی پر قادر ہوئی۔ ہندی اور فارسی سے الفاظ، محاورے اور ترکیبیں وغیرہ مستعار مل گئیں، جس سے اردو میں الفاظ کے انبار لگ گئے۔ بعد کے شاعروں نے بعض الفاظ قبول کیے اور بعض ترک کر دیے۔ ترک و قبول کا عمل اسی وقت ممکن تھا جب اردو کے خزانے الفاظ سے بھرے ہوئے تھے، اور یہ ایہام گو شعراء کا اردو زبان پر احسان تھا۔ ایہام کے خلاف سب سے پہلے مرزا جانے جانا نے آواز بلند کی۔ ان کو ہی مرزا مظہر جانے جانا بھی کہتے۔ انہوں نے اس تصنع و بناوٹ اور بیجا تکلف کی جگہ سادگی گوئی کو رواج دیا، یعنی انہوں نے الفاظ کی شعبدہ بازی پر انسانی جذبات اور احساسات کو ترجیح دی۔ مظہر نے نہ صرف سیدھی سادی زبان میں شعر گوئی کی بلکہ اپنے شاگردوں کی تربیت بھی اسی نہج پر کی۔ انعام اللہ خاں یقین، خواجہ احسن اللہ خاں بیان، محمد فقیہ صاحب دردمند، میر محمد باقر حزی اور ہیبت قلی خاں حسرت وغیرہ کو مرزا مظہر ہی سے تلمذ تھا۔ ان شاعروں کی کوششوں سے ایہام گوئی تقریباً ختم ہو گئی۔ شاہ حاتم ایہام گوئی کے عظیم المرتبت استاد تھے، لیکن زمانے کی روش دیکھ کر وہ بھی تائب ہو گئے۔ انہوں نے پہلے اپنا دیوان مرتب کیا تھا جس میں بیشتر اشعار میں ایہام تھا۔ اب انہوں نے بھی مجبور ہو کر پہلے دیوان کا انتخاب دیوان زادہ حاتم کے نام سے مرتب کیا، جس میں ایہام کی چند غزلیں نمونے کے طور پر رہنے دی۔ ٹھیک یہی زمانہ ہے جب سودا اور میر کی ادبی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدیوں تک اردو شاعری ان تین شاعروں کا میدان تیار کر رہی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ہی زمانے میں اس پائے کے تین شاعر پیدا ہوں۔ یہ تینوں صاحب طرز شاعر تھے اور سب کا الگ الگ طرز تھا۔ میر نے اردو غزل میں داخلیت کو انتہا تک پہنچایا، یعنی وہ باہر کی دنیا سے بے نیاز ہو کر خود اپنے دل کی دنیا میں گم ہو گئے۔ میر کو محبوب اتنا عزیز نہیں ہے جتنا خود اپنا جذبہ عشق۔ ان کی شاعری قلبی واردات کی شاعری ہے۔ میر نے اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کی ہے۔ بعض نقاد میر کو قنوطی بناتے ہیں، یعنی ان کے خیالات سے میر صرف زندگی کا ماتم کرتے ہیں۔ حالانکہ میر نے اپنی انفرادی غم میں اتنی وسعت پیدا کی ہے کہ وہ آفاقی بن گیا ہے، یعنی ان کا غم صرف اپنا نہیں، دنیا کے ہر انسان کا غم ہے۔ انہوں نے زندگی سے فرار کی تبلیغ نہیں بلکہ غم اٹھانے کا حوصلہ پیدا کیا۔ سودا کی شہرت کی بنیاد قصیدوں اور ہجوم پر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غزل کو کچھ نہیں دیا۔ غزل میں خارجیت کی ابتدا سودا سے ہی ہوتی ہے، یعنی سودا دل کی دنیا سے زیادہ باہر کی دنیا پر نظر رکھتے ہیں۔ نشاط آمیز لب و لہجہ، سرمستی اور شگفتگی و رنگینی کلام سودا کی خصوصیات ہیں۔ درد اردو کے سب سے بڑے صوفی شاعر ہیں۔ درد سے پہلے بھی اردو غزل میں صوفیانہ خیالات کا اظہار کیا جاتا تھا، لیکن ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنی کتاب
بحث و نظر میں لکھا ہے کہ یہ بحث و نظر میں لکھا ہے کہ درد کی ساری شاعری کا لب و لہجہ صوفیانہ ہے۔ ان کے سوچنے کا اور کہنے کا ڈھنگ غیر صوفی شعراء سے بالکل مختلف ہے۔ زندگی اور کائنات سے متعلق ان کے تصورات، عشق و محبت کے متعلق ان کا نقطہ نظر، مجاز اور حقیقت کے سلسلے میں ان کا انداز خیال، تقریباً ہر موضوع کے متعلق ان کا مخصوص طریقہ بحث اور منفرد طرز بیان ہے۔ نمونے کے طور پر یہ چند اشعار دیکھیے۔ جگ میں کوئی نہ ٹوک ہنسا ہوگا کہ نہ ہنسنے سے رو دیا ہوگا، کہ نہ ہنسنے سے رو دیا ہوگا، دل زمانے کے ہاتھ سے سالم کوئی ہوگا جو رہ گیا ہوگا۔ میر درد اور سودا اس عہد کے صفحے اول کے شاعروں میں ہے۔ صفحے دوم کے شاعروں میں انعام اللہ خان یقین، میر اثر دہلوی، محمد قیام الدین قائم، سوز وغیرہ قابل ذکر شاعر ہیں۔ ان سب کے دیوان شائع ہو چکے ہیں، اگرچہ ان تمام شاعروں کا انداز بیان ایک دوسرے سے مختلف تھا، جسے ہم دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب صاحب طرز شعراء تھے، لیکن کچھ خصوصیات ایسی تھیں جو ان تمام شاعروں بلکہ اس عہد کے دہلی کے بیشتر شعراء کے کلام میں ملتی ہیں، اور وہ خصوصیات ہیں: گفتگو و سادہ، دردمندی، سوز و گداز، قلبی واردات کا بیان، محبوب سے زیادہ جذب عشق کی اہمیت، متصوفانہ فلسفوں اور خاص طور پر وحدت الشہود اور وحدت الوجود، بے ثباتی دنیا، صبر و قناعت کی تلقین، مکرور یا لان تان وغیرہ جیسی خصوصیات کو ہم دلی کے دبستانی شاعری سے تعبیر کرتے ہیں۔ چونکہ سیاسی طور پر دہلی کی صدیوں سے اہمیت حاصل رہی ہے، اس لیے جب کبھی ہندوستان پر کسی غیر ملکی حملہ آور نے فوج کشی کی ہے، اس کا اثر براہ راست دہلی پر پڑا ہے، اور 18ویں صدی کا یہ زمانہ جس پر ہم بحث کر رہے ہیں خاص طور پر بہت پرآشوب ہے۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل حکومت کی بنیاد بہت کمزور پڑ گئی تھی، شاہی خزانے دولت سے خالی تھے، فوج میں پہلے جیسی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دہلی پر آئے دن غیر ملکی فوجوں کے حملے ہونے لگے۔ نادر شاہ اسی زمانے میں یعنی 1739 عیسوی میں دہلی میں داخل ہوا اور قتل عام کا حکم دیا، جس میں ہزاروں بے گناہوں کی جانیں گئیں۔ واپس جاتے ہوئے نادر شاہ کروڑوں روپے کا سامان اور نقد روپے اپنے ساتھ لے گیا تو 10 سال بعد نادر شاہ کے جانشین احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملے شروع کیے۔ دہلی صرف نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں ہی نہیں لوٹی، بلکہ مرہٹے، جاٹ، سکھ، روہیلے برابر دہلی پر حملے کر کے لوٹ مار مچاتے رہے۔ اس عہد کی شاعری میں غم اور افسردگی کی جو لے ہے، اس کی بہت حد تک ذمہ داری ان سیاسی اور سماجی حالات پر ہے۔ ایک طرف تو روز بروز کی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا میدان گرم تھا۔ جاگیرداری کے دور میں فن کا رول کی سرپرستی پر بادشاہ، نواب اور جاگیردار طبقے کے افراد کرتے تھے۔ جاگیرداری کے دور میں فنکاروں کی سرپرستی بادشاہ، نواب اور جاگیردار طبقے کے افراد کرتے تھے، لیکن دہلی میں تو حالات اتنے دگرگوں تھے کہ کسی کی مالی امداد کرنا تو کجا، خود زندہ رہنے کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ان پریشانیوں سے مجبور ہو کر بہت سے شاعر دہلی چھوڑ کر چلے گئے۔ 1760 عیسوی کے لگ بھگ سودا پہلے فرخ آباد پھر اودھ کے دارالخلافہ فیض آباد چلے گئے، اور جب آصف الدولہ فیض آباد چھوڑ کر لکھنؤ آ گئے تو سودا بھی ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے، جہاں ان کا انتقال ہوا۔ آخری عمر میں میر کو دہلی جیسا شہر جو جان سے زیادہ عزیز تھا چھوڑ کر لکھنؤ آنا پڑا۔ انہیں ترک وطن کرنے والوں میں انشا، جرأت اور مصفی بھی تھے، جو لکھنؤ کے سیاسی اور سماجی حالات دہلی سے بہت مختلف تھے۔ ایک تو حملہ آوروں کا خوف نہیں تھا، دوسرے دولت کی فراوانی۔ ان حالات کا اثر غزل پر بھی پڑا۔ دہلی کی شاعری میں دردمندی اور سوز و گداز تھا، یہاں شوخی، شگفتگی، سرمستی اور نشاط نے اس کی جگہ لے لی۔ دہلی میں محبوب سے زیادہ عشق کے جذبے پر زور تھا، یہاں محبوب کے سراپا
بیان کیے گئے اور ان کے کاکل رخسار کے قصیدے پڑھے گئے۔ دہلی شعراء کے کلام میں اکثر و بیشتر تصوف کے مضامین کا بیان ہوتا تھا، یہاں بہت کم ان مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔ دہلی کے شعراء کی زبان سیدھی سادی تھی، یہاں شعراء نے رعایت لفظی اور تناسب لفظی جیسے صنعتوں کو فروغ دے کر زبان کو رنگین بنا دیا۔ نشاط، جرأت، رنگین ان شاعروں میں ہیں جنہوں نے دلی کے دبستانی شاعری سے کچھ حاصل کیا اور پھر لکھنوی شاعری کی بنیاد رکھی۔ اگرچہ دہلی میں بھی اکثر شعراء کی سرپرستی امیر اور دولت مند لوگ کرتے تھے، لیکن یہاں شعر و شاعری کے معاملے میں یہ لوگ بالکل آزاد تھے۔ لکھنؤ میں ایسا نہ تھا۔ یہاں کے نوابوں اور خاص طور پر آصف الدولہ کے مزاج میں وہ شائستگی نہیں تھی جو مغل دربار سے براہ راست تعلق رکھنے کی وجہ سے دہلی کے امیروں کے مزاج میں تھی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ شاعروں کو نوابوں کے مزاج کا خیال رکھنا پڑتا تھا، وہ صرف ایسے اشعار کہنے پر مجبور تھے جو نوابوں کو پسند ہو۔ اس طرح اردو غزل میں فحاشی، ابتذال اور معاملہ بندی کے عناصر بہت زیادہ ہو گئے۔ دبستانی دہلی کی شاعری میں بھی فحاشیت ملتی ہے، لیکن اول تو فحش کلام کی مقدار کم ہے اور دوسرے ایسے کلام کو دہلی میں کبھی عوام و خاص کی پسند کی سند نہ ملی۔ انشا اور رنگین نے اس عہد میں ریختی ایجاد کی جس میں عورتوں کی زبان میں مردوں سے گفتگو کی جاتی تھی۔ اس سے ابتذال کو اور بھی راہ ملی۔ عشق بازی، جسے دہلی والے بہت مقدس اور قابل احترام سمجھتے تھے، ان شعراء کے ہاتھوں جنسی ضرورتوں سے زیادہ نہ رہی۔ انشا کی کلیات میں ایسی غزلیں بھی ہیں جن پر دہلی کا رنگ غالب ہے۔ ایسے کلام کی مقدار بہت کم ہے، لیکن ان کا اصل رنگ یہی ہے کہ جس میں خارجیت، پھگڑ پن اور ابتذال ہے۔ کسی نے ان کے بارے میں بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ان کے علم و فضل کو شاعری نے اور شاعری کو نوابوں نے ڈبو دیا۔ مصحفی ان تمام شاعروں میں خود کو سنبھالے رہے۔ لکھنؤ کی زندگی کا اثر ان کی شاعری پر بہت کم ہے۔ ان کے لب و لہجے میں وہی شائستگی اور رکھ رکھاؤ ہے جو دبستان دہلی کا طرۂ امتیاز ہے۔ لیکن جب مصحفی کو مرزا سلیمان شکوہ کے دربار میں انشا سے ادبی معرکے کرنے پڑے تو وہ بھی انشا اور رنگین کی سطح پر آ گئے۔ اگرچہ ان کا مخصوص رنگ نہیں، ایسے کلام کو آسانی سے ان کی کلیات سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ انشا، جرأت اور رنگین لکھنؤ کی اس عہد کی شاعری کے نمائندے ہیں۔ اس میں مصحفی کا بھی تھوڑا کلام پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کے بعد شمع سخن آتش اور ناسک کے سامنے آئی۔ آتش خواجہ حیدر علی آتش کے والد علی بخش دہلی کے رہنے والے تھے۔ آتش فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے، اگرچہ ان کی تعلیم و تربیت اودھ کے مخصوص ماحول میں ہوئی تھی۔ انہیں اپنے والد اور استاد مصحفی نے ورثے میں دہلی کی زبان اور بیان اور شاعری کی روایات ملی تھی، اس لیے انہوں نے لکھنوی شاعری کی روایات سے اپنا دامن بچائے رکھا۔ ان کی زبان بہت زیادہ صاف اور شائستہ ہے۔ ان کے کلام میں تصنع و بناوٹ نہیں، مضامین میں شوخی اور رنگینی ہے، لیکن انہوں نے متصوفانہ مضامین بھی کثرت سے باندھے ہیں، یعنی صوفیانہ۔ آتش کے ہم عصر اور حریف شیخ امام بخش ناسک تھے۔ ان کے کلام میں شوکت الفاظی، بلند پروازی، ناز و خیالی نے اس شعر کی تاثیر کو بہت کم کر دیا ہے۔ انہوں نے ایسے بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ وہ مذاق سلیم پر گرا گزرتے ہیں۔ ناسک دو رازکار تشبیہات، استعارات میں گم ہو جاتے ہیں، اسی لیے ان کا کلام سوز و گداز اور اثر سے محروم ہے۔ لکھنوی شاعری میں فحاشیت، ابتذال اور معاملہ بندی ہی صحیح، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لکھنوی شاعری صرف کھوکھلی اور مصنوعی تھی۔ اس میں صرف ابتذال اور تصنع و بناوٹ کے سوا کچھ نہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ لکھنؤ میں اردو زبان نے جتنی ترقی کی ہے شاید کہیں اور نہیں کی۔ بہت سی اصناف سخن یہیں معراج کو پہنچی۔ مثلاً اردو کی لازوال مثنویہ، مثنوی میر حسن اور مثنوی گلزار نسیم یہیں لکھی گئیں۔ اردو کے بہترین مرثیہ گو انیس اور دبیر یہیں پیدا ہوئے۔ اردو کے بہترین واسوخت یہیں لکھے گئے۔ ہجو اور قصیدے کے میدان میں بھی اہل لکھنؤ کسی سے کم نہیں رہے۔ بقول پروفیسر آل احمد سرور، لکھنؤ اسکول میں بہت سی خرابیاں صحیح، مگر اس کا یہ احسان کیا کم ہے کہ اس نے شاعری کی قدر کی اور شعراء کو آنکھوں پر بٹھایا، شاعری کو فن بنایا اور فن کے آداب وضع کیے۔ ایسا کرنے میں انہوں نے بہت سی لطافتوں
کا خون کر دیا، بہت سے نرم اور شیریں الفاظ کو ٹکسال کے باہر قرار دیا، قواعد کا نہایت سخت معیار بنایا، مگر ان کی اس خدمت کا اعتراف ضروری ہے کہ انہوں نے ہر معنی میں اردو شاعری کی سرپرستی کی، اسے وسعت عطا کی، تنوع دیا، رنگا رنگی بخشی۔ جہاں خونے جگر کے باغ تھے وہاں نئے پھول کھلائے، جہاں محرومی اور ناکامی تھی وہاں نشاط اور کامرانی کی لے پیدا کی، ماوراءیت کے بجائے ارضیت سکھائی، جسمانی حسن کا احساس دیا، شاعری کو گرد و پیش کی حقیقتوں کا آئینہ بنایا اور اس آئینے سے ہر قسم کا کام لیا۔ ناصر کی شاعری نے دہلی اسکول کے بعض شاعروں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، خاص طور پر شاہ نصیر کی پوری شاعری پر ناصر کا اثر ہے۔ شاہ نصیر نے ایسی سنگلاخ زمینوں میں غزلیں کہی ہیں کہ بقول مولانا محمد حسین آزاد جن پر بڑے بڑے شہ سوار قدم نہ جما سکے تھے، ناصر کی طرح انہوں نے بھی دراز کار تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا۔ ان کے یہاں بھی شاعری سنتگری اور شعبدہ‌بازی بن کر رہ گئی، ان کے یہاں بھی سادگی بیان اور اصلیت کے بجائے معنی آفرینی اور خیال بندی ہے۔ ناصر کا اثر تھوڑا بہت تو دہلی کے بہت سے شاعروں نے قبول کیا ہی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ بہت جلد یہ اثر ختم ہو گیا۔ میر درد اور سودا کے بعد طویل عرصے تک دہلی میں شمع سخن کی لو مدھم رہی، لیکن آتش اور ناصر کے بعد یہ روشنی تیز ہوئی جو کسی طرح بھی پہلی روشنی سے کم نہ تھی۔ اس دفعہ غالب، ذوق اور مومن کے ہاتھوں میں مشعل شعر و سخن تھی۔ غالب اگرچہ فلسفی نہیں تھے، ان کے پاس کوئی مخصوص فلسفہ حیات نہیں تھا، لیکن انہوں نے غزل کی زندگی کے مختلف فلسفوں سے روشناس کیا۔ غالب کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت ان کا تفکر ہے، انہوں نے یعنی فکر کرنا، سوچنا۔ انہوں نے مخصوص انداز میں زندگی کے مسائل اور رموز کائنات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اردو کے دوسرے شاعروں کی طرح غالب نے بھی تخیل کی بنیاد میں پرواز کی ہے، لیکن ان کے پیر ہمیشہ زمین پر رہے۔ انہوں نے نئے نئے مضامین باندھے ہیں، پرانے اور فرسودہ مضامین کو اپنی جدت بیان سے نیا کر دیا۔ غالب کا انداز بیان بھی دوسرے شعراء سے مختلف ہے، انہوں نے نئی ترکیبیں وضع کی، نئی تشبیہات و استعارات کا استعمال کیا، الفاظ کے نئے انتخابات اور ان کی ہم آہنگی پر غالب بہت توجہ دیتے تھے، اس لیے ان کے کلام میں جو شعریت اور صوتی حسن ہے وہ دوسروں کے یہاں کم ہے۔ یہ اشعار دیکھیے، دیکھو تو دل فریب یہ انداز نقش پا، موج خرام یار بھی کیا گل کتر گئی، غم ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، نغمہ ہائے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن۔ ذوق غالب کے ہم عصر تھے، ان کے کلام میں خارجیت زیادہ ہے اور وہ اکثر تکلف و تصنع سے کام لیتے ہیں۔ ان کے یہاں جدت مضامین بھی نہیں، ان سے بڑھ کر وہ اس شاعرانہ خلوص سے محروم رہے جو شعر میں سوز و گداز کا سق اور اثر پیدا کر دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انہوں نے اردو غزل کی کوئی خدمت نہیں کی اور اردو شاعری میں ان کا کوئی مرتبہ نہیں۔ ان کے انداز بیان میں جو بے ساختگی و بے تکلفی، صفائی و شائستگی، شیرینی و حلاوت، سلاست و روانی ہے، وہ انہیں اردو میں ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ ذوق کے کلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سہل ممتنع میں شعر کہتے ہیں، یعنی اشعار میں الفاظ، ترتیب و نشست ایسی ہوتی ہے کہ اس کی نثر کرنا آسان نہیں ہوتی۔ ذوق کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ٹھیٹھ اردو میں شعر کہتے تھے۔ داغ نے ذوق کے انداز بیان کو فروغ دے کر آسمان پر پہنچایا ہے۔ اس کے بعد ہے مومن کے بارے میں۔ مومن نے غزل کو ایک نیا انداز بیان بخشا۔ غزل میں ان کا ایک مخصوص لب و لہجہ ہے۔ مومن کو ایک محبوب سے بات کرنے کا جو ڈھنگ اور سلیقہ آتا ہے وہ شاید کسی اور غزل گو کو نصیب نہیں۔ وہ محبوب سے براہ راست نہیں کہتے بلکہ ان کی باتیں پیش در پیش ہوتی ہیں۔ وہ معمولی اور سیدھی سادی بات کو بھی صرف اپنے انداز بیان سے اتنا اہم بنا دیتے ہیں کہ سننے والا لطف اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مومن کی غزل کا موضوع بھی حسن اور عشق کے معاملات ہیں۔ ان میں بھی انہوں نے ایسی مشغافیاں کی ہیں اور ایسی
جدت ترازیاں کی ہیں کہ اردو غزل کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس عہد کے دوسرے وجہ کے شاعروں میں بہادر شاہ ظفر، منشی سطر الدین آزردہ، نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور حکیم ثناء اللہ فراق وغیرہ بھی قابل ذکر ہیں۔ 1757 عیسوی کے سیاسی انقلاب کا اثر اردو شاعری پر براہ راست پڑا۔ ہندوستانیوں نے جب مغربی علوم حاصل کرنا شروع کیے تو بعض شاعروں نے انگریزی نظموں کے اردو ترجمے کیے۔ ان ترجمہ کرنے والوں میں مولانا اسماعیل میرٹھی اور مولانا الطاف حسین حالی قابل ذکر ہیں۔ اسی انگریزی کے اثر سے اردو میں مستقل موضوعات پر نظمیں کہنے کا رواج پڑا۔ غزل کی عام طور پر حسن و عشق تک محدود تھی۔ غزل کی دنیا عام طور پر حسن و عشق تک محدود تھی۔ زبان و بیان، محاورہ بندی، رعایت لفظی پر اصل بات سے زیادہ زور تھا۔ مولانا محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی، شبلی رومانی، اسماعیل میرٹھی اور نظم طباطبائی وغیرہ نے ایسی نظمیں کہیں جن میں قومیت اور وطنیت کا احساس تھا اور جس سے حب الوطنی کا درس دیا گیا تھا۔ اہل ہند کے شاندار ماضی کے تصویریں دکھائیں، ان کے حال کا ماتم کیا اور مستقبل کی تابناکیوں کی طرف رہنمائی کی۔ تابناکی یعنی کہ روشنی۔ ان لوگوں نے مناظر فطرت پر کامیاب نظمیں کہیں۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر شاعری کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے غزل کی اصلاح کے لیے مختلف تجویزیں پیش کی۔ اسی مقدمہ شعر و شاعری سے اردو میں باقاعدہ تنقید کا آغاز ہوا۔ ایک طرف یہ لوگ قومی اور وطنی شاعری کر رہے تھے، دوسری طرف تمام ہندوستان میں داغ اور امیر مینائی کی غزلیں مقبول ہو رہی تھیں۔ مطلب یہ کہ جدید طرز کی شاعری سے اردو غزل کی مقبولیت پر کوئی قابل ذکر اثر نہیں پڑا۔ 20ویں صدی میں ایک طرف اقبال، چکبست اور زراباد کے شاعروں میں جوش ملی آبادی کی حب الوطنی، انقلابی جذبوں، آزادی کے نعروں کے فلسفیانہ خیالوں سے معمور نظمیں اہل اردو کو متاثر کر رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حسرت موہانی، عزیز لکھنوی، ثاقب لکھنوی، آرزو لکھنوی، سیماب، اکبر آبادی، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری اور یاس یگانہ چنگیزی جیسے شاعر تھے جنہوں نے غزل کی دنیا میں نیا خون دوڑا دیا۔ ایسے لوگ بھی تھے جو قدیم روایتوں کا سہارا لے کر غزل کی آبرو بنائے ہوئے تھے۔ اس دور کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ غزل حسن و عشق کی محدود دائرے سے نکل کر ان وسعتوں میں آئی جہاں اسے زندگی کی تلخ حقائق سے آنکھیں ملانے کا موقع ملا۔ اس سے قبل بھی غزل میں حسن و عشق کے علاوہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کی گئی تھی، مگر اتنی کثرت سے نہیں۔ اب غزل میں سیاسی اور سماجی خیالات اور مقاصد کا اظہار پہلے سے کہیں زیادہ اور واضح طور پر کیا جائے گا۔ جدید غزل کے یہ چند اشعار دیکھیے۔ دیکھا کہ یہ مست نگاہوں سے بار بار، جب تک شراب آئے کئی دور ہو گئے، شاد عظیم آبادی کا شعر ہے۔ آنسو تھے سو خشک ہوئے جی ہے کہ امڈا آتا ہے، دل پہ گھٹا سی چھائی کھلتی ہے نہ برستی ہے۔ یہ فانی بدایونی کا شعر ہے۔ آگے ہے کہ گناہ زندہ دلی کہیے یہ دل آزاری، کسی پہ ہنس لیے اتنا کہ پھر ہنسا نہ گیا، یاس یگانہ چنگیزی کا شعر ہے۔ آگے ہے اس دور میں زندگی بشر کی بیمار کی رات ہو گئی ہے، فراق گورکھپوری کا شعر ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، مجروح سلطان پوری کا شعر ہے۔ آگے کہ 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہو گیا۔ اس تحریک نے شاعری میں خیال بندی، مبالغہ آرائی اور الفاظ کی شعبدہ بازی سے زیادہ حقیقت پسندی اور اصلیت پر زور دیا۔ اس تحریک سے متاثر ہونے والے شاعروں نے نظم میں نئے نئے تجربے کیے۔ انگریزی شاعری کی تقلید میں مختلف ہیئتوں کا استعمال کیا گیا۔ آزاد نظم کو بھی اس تحریک نے بہت مقبول بنایا۔ سیاسی مسائل، انسان کی بنیادی حقوق، آزادی وغیرہ پر بہت نظمیں کہی گئیں۔ یہ تحریک بحیثیت مجموعی اردو ادب کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوئی۔ اس نے غزل سے اس کا صدیوں میں حاصل کیا ہوا وقار چھیننا چاہا۔ اس تحریک نے علم بردار عموماً اور جوش ملی آبادی خصوصاً غزل کے مخالف ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ غزل میں یہ اہلیت نہیں کہ وہ عہد نو کے تجربات کی بھرپور ترجمانی کر سکے۔ غزل کے خلاف مضامین لکھے گئے۔ غزل کے سب سے بڑے
مخالف کلیم الدین احمد نے غزل کو نیم وحشی صنف سخن کہا۔ غزل کے موافقین میں رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو بتایا۔ ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے یہ انتہا پسندی تھی۔ غزل نہ تو نیم وحشی صنف سخن ہے نہ اردو شاعری کی آبرو۔ غزل بہت سخت جان ہے۔ مخالفتوں سے کچھ عرصے تک اس کی مقبولیت پر تھوڑا بہت اثر تو رہا، لیکن آزادی کے بعد پھر اسے کھویا ہوا مقام مل گیا۔ اس دفعہ غزل کی مقبولیت میں خود ترقی پسند شاعروں کا حصہ زیادہ رہا۔ فیض احمد فیض، علی سردار جعفری، ساحر لدھیانوی، احمد ندیم قاسمی، غلام ربانی طابہ، مجروح سلطان پوری، اسرار الحق مجاز، جگن ناتھ آزاد، روش صدیقی، معین احسن جذبی وغیرہ نے غزل کو اس کی کھوئی ہوئی عزت اور آبرو واپس دلا دی۔ ابھی ہم لوگوں نے غزل کے بارے میں تھیوری پڑھی، پورا کیسے کون سے شاعر تھے، دلی کے شاعر، لکھنؤ کے شاعر، ہجو کو شاعر، غزل ترقی پسند سے پہلے کیسے تھی، ترقی پسند کے بعد کیسے رہی۔ ایک بار آپ اس ویڈیو کی تھیوری کی ویڈیو جو ہے جتنی بھی ہوں گی آپ ایک بار دیکھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ، غزل سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کو آبجیکٹیو ٹائپ کوشچنس بھی اس کے بعد ایجوکیشن فار آل چینل پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے، تو آپ کے دوست اور جو بھی جو ہے پریپریشن کر رہے ہیں یو جی CUET کا، تو ان سے آپ بول سکتے ہیں، وہ ایجوکیشن فار آل چینل سے جڑ سکتے ہیں اور یہاں اچھی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے اور اپنی پریپریشن جاری رکھیے۔ اللہ حافظ۔